رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پڑھ دیں. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق ذکر شہدائے کربلا عطا فرمائی. ظاہر ہے کہ تعارف کی بات ہو رہی تھی. نام کے علاوہ سب سے بڑا تعارف ہمارا یہی ہے کہ ہم اور آپ عزادار امام حسین ہیں، اور امام حسین کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر ہم کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے. یہی سب سے مضبوط رشتہ ہے، یہی سب سے بڑی رشتہ داری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی حرارت کی دلیل ہے. اور خدا کرے انشاءاللہ کہ ہمارا شمار حضرت ابا عبداللہ الحسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور ان کے با وفا انصار اور جانثاروں کے چاہنے والوں میں، عزاداروں میں، اور جیسا کہ ابھی زیارت پڑھی گئی، ان کے ساتھ فوز عظیم پانے کی حقیقی خواہش رکھنے والوں میں شمار فرمائے. کیونکہ پوری عزاداری امام حسین کو اور پورے فلسفہ عزا کو اگر ہم سمیٹ کر ایک عنوان کے تحت، ایک جملے کے تحت ڈھونڈنا چاہیں تو اتنا فرش عزا 2 مہینے 8 دن نہیں، پورا سال، 1 سال نہیں، پوری زندگی، یہ اہتمام عزا، یہ فرش عزا، یہ لباس سیاہ، یہ علم استادہ کرنا، یہ مراکز، یہ حسینیے، یہ زیارت گاہیں، یہ تذکرے، یہ سبیلیں، یہ نوحے، یہ ماتم، یہ جلوس، اور ان ظاہری مناسک حج کے ساتھ ساتھ، مناسک عزا کے ساتھ ساتھ معنوی مناسک عزا، حبیب سے محبت، زینب و سید سجاد سے صبر، قاسم سے جذبہ ایثار و قربانی، علی اکبر سے دیندار جوانی، علی اصغر سے انسانی ضمیر کی بیداری، حر سے آزادگی، عباس سے وفا، امام حسین سے درس توحید لے کر ظاہری مناسک عزا، معنوی عزا کے ساتھ ہم دنیا میں اس طرح سے جئیں کہ ہمارا شمار امام حسین کے جاری انقلاب کے متحرکوں میں سے ہو، اور دنیا میں ان کی محبت، ان کے غم، ان کے پیغام کے ساتھ جئیں، اور دنیا سے اٹھیں تو ان کے غم کی دولت، ان کے محبت کی دولت، ان کے وسیلے کی دولت اور ان سے ملنے والی شفاعت کے استحقاق کی دولت لے کر اٹھیں.
ظاہر ہے شب جمعہ ہے اور ہمارا یہاں پہ آپ سے یہ پہلا ذکر اور پہلے خطاب کی توفیق ہے، اور میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں سمیت۔ شب جمعہ بھی ہے اور خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ مولا مظلوم کربلا کی زیارت کی شب ہوتی ہے، تو ہر زیارت ہمارے لیے معرفت کا سبب ہے اور سبب ہونا ہی چاہیے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ۔ احادیث میں ہے، آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، اور یہ کھلی حقیقت ہے کہ مومن گھرانے میں پیدا ہو جانا، امام حسین کی عزاداری منانے والوں کے گھر میں پیدا ہونا بھی بڑی توفیق ہے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے اٹھیں تو حسینی اٹھیں، ہماری آخری سانس یا حسین کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کی بیداری کی دلیل ہے۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، حدیث میں ہے کہ یہ اہتمام عزا اور اہل بیت اطہار کا پیغام پہنچانا، یہ احیاء امر امامت ہے، یعنی امامت کے پیغام کا احیاء کرنا، بیدار رکھنا، زندہ رکھنا۔ اور دوسرا حصہ اس فرمائش کا یہ ہے کہ جو یہ فریضے کو انجام دیتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوتا جس دن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا دلوں کی بھی زندگی ہے، دلوں کی بھی موت ہے، دلوں کی بھی بیماری ہے، دلوں کی بھی قرآن مجید نے قلب کی اقسام بیان کی ہیں، جس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ کچھ بیمار دل ہیں، کچھ ٹیڑھے دل ہیں، کچھ لاک دل ہیں، بالکل بند ہیں، راستے اس کے چینلز جتنے ہیں سب بند ہیں، اور کچھ پاک اور سالم دل ہیں۔ امام کی بارگاہ میں آنے والے اپنے دل کے احساس کو بیدار رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کے احساس کو بیدار رکھتے ہیں، دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایک دلوں کی زندگی ہے اور ایک قرآن مجید کی روشنی میں حیات انسانی بھی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں کچھ لوگوں کو میت الاحیاء کہا گیا، یعنی زندوں کے درمیان مردے، یعنی چلتے پھرتے مردے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، صرف سر تن سے جدا ہی نہیں بلکہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بکھیر دیا جائے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ نہ یہ کہ صرف زندہ ہیں بلکہ دنیا کو زندگی دینے والے۔ دلوں کی زندگی، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جو بارگاہ حسینی میں دل عقیدت کے ساتھ رکھ دیا جائے، جو حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں دل رکھ دیا جائے، یہ دل اور دماغ، دل اور فکر، دل کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دل امام حسین کا ہو جائے، دل کربلا والا، دل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی ذہنیت، انسان کا قلب و دماغ امام حسین کا اور امام حسین کی محبت کا گھر بن جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو قلب حسینی ہو، جو فکر حسینی ہو، جہاں ذہنیت حسینی ذہنیت ہو، جو کربلائی دل ہو، جو کربلائی فکر ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ دانشوروں نے کہا کہ انسان کرتا وہی ہے جو سوچتا ہے۔ لوگوں کا عمل، لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کا کردار اس کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ آدمی جیسے سوچتا ہے ویسے کام کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تربیت کے اصول میں سے بتایا گیا ہے۔ ہم سب کو اپنی آئندہ نسل کی بڑی فکر رہتی ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اچھا، ہم اگر خود بہت اچھے نہیں بھی ہیں تب بھی ہماری خواہش ہے کہ ہماری اولاد بہت نیک رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی نیک بنے تبھی اولاد بھی نیک بنے گی، تو ان کو نیک بنانے سے پہلے ہم اپنے لیے بھی زیادہ کوشش کریں، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو جب ہم کو اپنی آئندہ نسل کی تربیت کی فکر رہتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بچپنے میں کہتے ہیں کہ مجلس میں چلو، ماتم کرو، جلوس میں آؤ، نوحہ پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا میں شرکت کرو، شب جمعہ آؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ کہا گیا ہے کہ جب بھی کچھ سمجھانا ہو، کسی کو سدھارنا ہو،
کسی کی اصلاح و تربیت کرنی ہو تو بہت زیادہ امر و نہی کرنے، آرڈر دینے اور روکنے کے بجائے چیزوں کو سمجھا دو، بات دل میں اتر جائے. اگر فکر درست ہو جائے تو کردار بھی درست ہوتا جائے گا. ورنہ جب تک ہمارا آپ کا بس چلے گا، کوئی زبردستی چلتی رہے گی. اور جیسے ہی ہمارے آپ کے اختیار سے بچے ہٹے، چونکہ ان کے دل میں بات نہیں اتری ہے، ان کی فکر سنور نہیں پائی ہے، ان کے قلب و دماغ آمادہ نہیں ہو پائے ہیں، تو اب وہ تربیت کا اثر آگے چل کر نہیں رہ سکتا. تو پتہ چلا کہ جب فکر پاک ہو جائے، ذہن پاک ہو جائے، دل میں حسین کی محبت گھر کر جائے. امام حسین کی محبت گھر کر جائے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے زیارت میں پڑھا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. اے مظلوم کربلا، اے مولا امام حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نور تھے جو پاکیزہ صلبوں سے چلے آ رہا تھا. نور، آپ نور، حسین نور. نور کا مطلب کیا؟ سادے انداز میں عرض کروں، نور کی سادی معنی ہے لائٹ، روشنی. روشنی کا مطلب کیا ہے؟ نور کا ڈیفینیشن آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں. نور کہتے کس کو ہے؟ ظاہر بنفس مظہر لغیرہ. ظاہر لنفس مظہر لغیرہ. روشنی جو خود کلیئر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو واضح کر دیتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے. اب میں نور کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن عرض کیا کرنا ہے، جس دل میں امام حسین کی محبت اور امام حسین کا غم بس جائے، وہاں کیا نتیجہ ہوگا؟ فرض کریے آپ ہال کے اندر آئے، لائٹ بند تھی، اندھیرا تھا، جیسے لائٹ آن کیا آپ نے تو روشنی آ گئی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم بیک وقت لائٹ بھی رہے، اندھیرا بھی رہے، روشنی بھی رہے، اندھیرا بھی رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. امام حسین نور، امام حسین کی محبت، امام حسین کا غم نور. جس دل میں محبت حسین گھر کر جائے، اس دل میں ظلمتوں کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. فسق و فجور، کینہ و کدورت، کفر و نفاق، یہ اندھیرے ایک جگہ، اسی جگہ پر، اسی دل میں موجود ہو نہیں سکتے جس دل میں نور محبت حسین ہو. اگر خدا نہ خاصہ یہ اندھیرے پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کو صحیح طور پر یہ لائٹ لینے کی ضرورت ہے، یہ نور لینے کی ضرورت ہے. مطلب مل کر صلوات پڑھیں. تو تربیت اور اصلاح کے اصول میں سے یہ بتایا گیا کہ دل اور دماغ اور فکر جب سنور جائے، فکر پاکیزہ ہو جائے تو کردار بھی پاکیزہ ہوتا جاتا ہے. لہذا کہا گیا کہ اس فرش پر آؤ، اپنے دل کو آمادہ کر لو، دل حسین کی بارگاہ میں دے دو، اپنی فکر کربلائی فکر بنا لو، قلب حسین کی محبت کا گھر بن جائے تو ہوگا کیا کہ اب اس کے بعد کردار اپنے آپ سنورتا جائے گا. نماز کا وقت ہوگا تو چونکہ فکر حسینی ہے، نماز کی یاد آئے گی. ماہ رمضان احساس روزہ رکھنے کا ہوگا. دنیا کے ابتر حالات دیکھ کر امر معروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ابھرے گا. دنیا کی برائیوں کو روکنے کا جذبہ نمودار ہوگا. مظلوم سے ہمدردی ہوگی، ظالم سے بیزاری ہوگی، اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، ذمہ داری کا احساس جاگتا رہے گا، کیونکہ فکر حسینی ہے. اور ایک جملہ کہنے دیں، اور جب محبت حسین کے ساتھ، فکر حسین کے ساتھ، یاد حسین کے ساتھ زندگی گزرے گی، عبادتیں بھی ہوں گی تو عبادتوں میں جلائے گی. محراب عبادت میں کوئی بندہ نماز کے لیے یاد حسین کے ساتھ کھڑا ہو اور یاد حسین کے ساتھ نماز پڑھے، نماز یاد حسین کے ساتھ ہو تو آسمانوں کے حجاب کو شگاف کر کے نماز معراج کی بلندی پہ پہنچ جائے گی. آپ سوال پوچھیں گے بھائی نماز کی بات، نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، نماز میں یاد حسین، نماز میں ذکر حسین، نماز کے دوران یاد حسین، یہ غیر خدا کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں کیوں جواب دوں؟ رسول سے پوچھ لیں. رسول اللہ نے سجدے کو طول دے کر بتایا یاد حسین غیر خدا کی یاد نہیں ہے، بلکہ چہروں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، دل کا قبلہ حسین ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. حسین کعبہ دل کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ کردار ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو بندے کو خدا تک پہنچاتی. مستقل ہو کر اہل بیت کو خدا سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاتا. جو حسین کی بارگاہ میں پہنچا
وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ توحید خشک، بے معنی، بے مفہوم توحید ہے جو بغیر حسین کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال سوال یہ ہے، میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر سوال پیدا کروں، پھر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ اتنا عرصہ گزر چکا، 1400 سال ہو گئے امام حسین کی شہادت کے، 61 ہجری سے 1434 تک تقریباً پونے 1400 سال ہونے آ رہے ہیں امام حسین کی شہادت کے۔ اتنے زیادہ ذکر کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب بات ہے، ہر سال ایام محرم آتے آتے لگتا ہے کہ اس سال کچھ اور محرم، آپ ہیں نا ہمارے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سال کا محرم کچھ اور محرم ہے۔ اچھا، ہم سب ایسے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد دنیا میں نہیں ہیں، نیک اولاد، اچھے بچے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ عام طور پر لوگ اپنے تیسری پشت کے جد کا، 9ویں پشت کے جد کی، آج برسی کی مجلس ہے، آج ایصال ثواب، بھائی ایصال ثواب کرنا نیک کام ہے، لیکن جیسے جیسے نسلیں آتی ہیں غم پرانا ہوتا ہے، پرانی نسلیں جاتی ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ شہادت امام حسین کا کیا تذکرہ ہے کہ ہر سال اس میں اس کے جوش اور اس کے ولولے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ایک معجزاتی کیفیت ہے، اپنے آپ ریپیٹڈ چیزیں بار 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 آپ روز سن رہے ہیں، مگر روز اس میں کیفیت پائی جاتی ہے۔ کیوں کیفیت پائی جاتی ہے؟ دلیل آپ کے سامنے ہے، کس وجہ سے اس میں کیفیت آتی ہے۔ آپ روز وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، شب جمعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، بھائی صبح بھی پڑھا، دوپہر میں بھی، بچپن میں پڑھا، ہمارے ماں باپ نے پڑھا، ان کے ماں باپ نے پڑھا، ان کے ماں باپ نے پڑھا، آج کوئی نیا قرآن لاؤ، آج کوئی سورہ لاؤ، نہیں دے، پھر لاجیکل دلیل چاہیے آپ کو، منطق چاہیے۔ اسے منطق کیا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل اکتا جاتا ہے۔ فریش غذا بالکل کھانا ٹائم گزرتے گزرتے پرانا ہو جاتا ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے۔ خوشبودار پھول ٹائم گزرتے گزرتے پج مردہ ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ کسی خطیب کا خطبہ، کسی شاعر کا شعر، کسی اچھے لکھنے والے کی تحریر، زمانہ گزرتے گزرتے ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 10 بار پڑھا، بس اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہ ذکر حسین کی کیفیت ختم ہوئی، نہ قرآن کی کیفیت ختم ہوئی، نہ قرآن کی کشش ختم ہوئی، نہ امام حسین اور اہل بیت کے تذکروں کی کشش اور کیفیت ختم ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے بالکل سامنے کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں بھی یہ پوچھا بھی گیا کہ لوگ کیوں نہیں اکتا جاتے، لوگوں کو کہنگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا قرآن سے اور اس ذکر سے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ جیسے مثلا فرض کریے ابھی رات ہو رہی ہے، آپ کے پاس 9 بج گئے، صبح ہوتے ہوتے 7 بجے تک تقریباً سن رائز ہوگی، بھائی روز کا سورج نکل آتا ہے، بھائی آج نہ نکلے؟ زندگی میں ہر روز سورج نکل رہا ہے، یہ وہی پرانا سورج ہے، یہ وہی پرانی گردش روز و شب کی، یہ روز روز کیوں سورج نکل رہا ہے، آج سورج نہ نکلے؟ جواب دیا جائے گا نہیں، کائنات کو سورج کی ضرورت ہے، دنیا کے انسانوں کو بھی، موجودات کو بھی۔ پتہ چلا جس بات کی ضرورت ہو اور جس عمر میں فائدہ مسلسل ہو وہ کبھی پرانا نظر نہیں آتا۔ یجری مجری الشمس، قرآن اور ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کی ضرورت بھی قیامت تک ہے، فائدہ بھی قیامت تک ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کی ضرورت بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کہنے والے، پوچھنے والے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کبھی کبھی بڑے سنسیئر طریقے سے، ٹھیک ہے بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، رسول کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی، بہت بڑا المیہ ہوا، بڑا حادثہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر کامیاب قومیں، آگے بڑھنے والی قومیں اپنا فیوچر پلان بناتی ہیں، آگے کا سوچتی ہیں، پاسٹ میں پرانے ایک ہی واقعے میں ایسے ہی وہ چین کی طرح لگی رہے، یہ آگے بڑھنے والی قوموں کا دستور نہیں ہے، لہٰذا آگے بڑھتے رہنا چاہیے، پرانی باتوں کو چھوڑ کے اور اس کو بھلا کر اس پر پردے ڈال کر کے آگے نکل جائیں۔ کبھی سنجیدگی سے یہ بھی سوال ہوتا ہے، بظاہر اچھے طریقے سے، کہ بھئی ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے کا سوچو۔ کیا ضرورت ہے ذکر امام حسین کی؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، شب جمعہ ہے، ہم نے زیارت پڑھی ہے، اور میں اپنے جذبات، آپ حضرات کے جذبات ملا کر اپنے لیے اور آپ کے ساتھ شامل کر کے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔
کیوں امام حسین کے ذکر کی ضرورت کب تک ہے؟ دیکھیے میں نے جواب تو پہلے ہی دے دیا، جب تک فائدہ اور ضرورت ہے یہ جاری رہے گا۔ خداوند عالم رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، مہربان ہے، اللہ کی رحمت کی انتہا نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ہمیں ضرورت کا احساس ہونے سے پہلے۔ آپ کی نگاہیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، لہٰذا میں مطمئن ہو کر آرام سے پڑھوں، میری آواز پہنچ رہی ہے۔ بھلے ہو سکتا ہے کہ میرا چہرہ آپ کے لیے نیا ہو، آپ میرے لیے نئے تو نہیں ہیں، یہی چہرے یہی لباس سب جگہ ہوتے ہیں، تو یقیناً میں بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، کیونکہ ہم ذاتی نوعیت سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں، صاحبان ذکر کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ یہ رشتہ داری حسینیت کی بنیاد پر ہے، تو ٹھیک ہے، ہم مانوس ہو گئے، لمحوں میں ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ خداوند عالم اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ ہم کو اپنی ضرورت کے احساس سے پہلے عطا کرتا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں کہ حضرت آدم دنیا میں بھیج دیے گئے تو اب ان کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جلدی سے زمین بنائی جائے، اب ان کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی بنایا جائے، اب ان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے تو آکسیجن کا انتظام کیا جائے، اب ان کو کھانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو پھل پھول کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، پہلے پوری دنیا سجا دی گئی، پھر جناب آدم کو اتارا گیا۔ اس سے بھی واضح مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، دنیا میں بچہ آنے سے پہلے ماں کے وجود میں خدا بچے کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ اب آئے گا، بھوک لگے گی، اب ڈھونڈو کچھ انتظام کرو، نہیں، خدا اتنا کریم ہے کہ ہماری جسم کی ضرورت کے احساس سے پہلے عطا کرتا ہے۔ فارسی کی ایک شاعرہ گزری ہے، پروین اعتصامی، میں بالکل نہ کوئی خطابت نہ ذاکری، سامنے کی گفتگو آپ سے پیش کر رہا ہوں، اور ذرا سا بات پھیل رہی ہے، مجھے کچھ تیزی سے اور عرض کرنا تھا۔ ایک شاعرہ گزری پروین اعتصامی، اس نے حکایتیں شاعری کی شکل میں نظم میں لکھی ہیں۔ تو ایک حکایت لکھتی ہے کہ ایک غریب لکڑہار، لکڑی بیچنے والا فقیر انسان بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، بڑی مشکل سے کسی طرح سے سروائیو کر رہے تھے، گزر رہی تھی زندگی، گھر میں بچہ ہوا۔ اب بچہ جب بڑھنے لگا تو شوہر کو بڑی فکر ہونے لگی کہ ہم دونوں کے لیے ہی 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ہم پھر بھی کسی طرح سے برداشت کر لیں، اس بچے کا کیا ہوگا، اسے بھوک لگے گی، اس کی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا، ہم کہاں سے اس کی ضرورتوں پورا کریں گے۔ جب وہ فکر کرنے لگا، زوجہ، ایسی بھی زوجائیں ہوتی ہیں جو سنجیدہ تھی، سمجھدار تھی، اس نے تسلی دی کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ اس حکایت کا آخری ایک مصرع ہے، بیدان ان کے دندان دہد نان دہد۔ جو خدا داد پیدا کرنے والا ہے وہی خدا روٹی کا بھی انتظام کرنے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے دنیا میں اتنے زیادہ بھوکے لوگ کیوں ہیں؟ دنیا کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن کا اور تقسیم کا جو نظام ہے اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اب اس تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ خداوند عالم ایسا مہربان ہے کہ ہماری جسم کی ضرورت کو احساس ضرورت سے پہلے عطا کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے ہماری جسم کی ضرورتوں کو احساس ضرورت سے پہلے عطا کیا، وہ جس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، قرآن مجید میں ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ زمین کی نعمتیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ دریا، یہ سب کے سب انسان کے حوالے کر دیے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جعلتک لی، اے انسان ہم نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ تو وہ خدا جس نے انسان کی روح کو اور انسان کی انسانیت کو اپنے لیے رکھا، وہ جسم کا اتنا خیال رکھے کہ ضرورت کے احساس سے پہلے پورا کر دے، تو کیا وہ ہماری روح کی ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، حقیقت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے برادری بنے گی، محلہ ہوگا، لوگوں کی آبادی ہوگی، تو اب کوئی گائیڈ کرنے کے لیے، کوئی رہنمائی کرنے کے لیے، کوئی لیڈ کرنے کے لیے ایک رہبر چنا جائے گا، ایک رہبر بنایا جائے گا، ایک لیڈر بنایا جائے گا جو انسان کو انسانیت سکھائے۔ نہیں، بلکہ خدا کا کرشمہ یہ ہے کہ اس نے پہلا بشر زمین پر بھیجا تو اسے رہنما بنا کر بھیجا۔ کس لیے؟ روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسان کی انسانی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔
تو پتا چلا کہ جیسے جسم کی ضرورتیں ہیں، جسم کی کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ جسم کو غذا کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، مگر آپ جلدی سے غور کرتے ہوئے بتائیں سب سے زیادہ کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ غذا کی ضرورت ہے، اگر غذا نہ ہو تو چند روز سے زیادہ انسان جی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی، اور انسان کی حیات کم ہو جاتی ہے بغیر پانی کے۔ پانی سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا کی۔ چند لمحوں میں، چند سیکنڈز میں یا منٹس میں آدمی دم توڑ دے گا ہوا کے بغیر۔ کہا دیکھو جیسے جسم کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان کی روح بیمار ہو کر فوری طور پر مر جائے۔ اسی لیے روز سورہ ہم نماز میں 17 رکعت میں سے 10 رکعت میں ضروری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ خدایا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم کی اب جو بھی ترجمہ کریں آپ، ہدایت کر یا ثابت قدم رکھ۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں۔ خدایا صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ روز کیوں دعا مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی پوری دنیاوی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی قیمتی شے ہے تو وہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو ابھی تک کی گفتگو کو میں سمیٹ کر عرض کرنا چاہوں، انسان کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت، انسانی ضرورت، روح کی ضرورت، اخلاقی ضرورت، اقداری ضرورت ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے؟ جسم کی ضرورتیں ہیں، اس لیے اگر آپ سے ہم سے کہا جائے کہ کوئی ایک دعا مانگ لیں آپ کی قبول کر لی جائے گی، تو آپ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو جاب مانگے گا، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، شادی کرنا ہے اپنی بیٹے کی، بیٹی کی، بیماری ہے۔ لیکن یاد رکھیں سب سے بڑی دعا، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا سے اٹھیں تو ہدایت پر اٹھیں، عاقبت بخیر ہو، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ایمان کی دولت لے کر کے جائیں، وہاں نجات کا پروانہ لے کر کے جائیں۔ تو دنیا کی ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ چلیں اب اس کے بعد آخرت میں کیا چاہیے؟ بھائی مسلمان کم سے کم قرآن پڑھتا ہے، ہم سب قرآن حدیث پڑھتے ہیں۔ آخرت میں کیا چاہیے؟ آخرت میں جنت چاہیے، پل صراط سے گزرنا ہے، وہاں نجات چاہیے، توبہ چاہیے، پھل چاہیے، پھول چاہیے، حوریں چاہیے، نعمات جنت چاہیے، عذاب علیم نہیں چاہیے، جہنم میں نہیں جانا ہے، جہنم کی سختیوں کو نہیں جھیلنا ہے۔ ایک لسٹ ہوگی لمبی سی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں قیامت کے دن کیا چاہیے۔ اگر اس پوری لسٹ کو میں ایک لفظ میں بتانا چاہوں تو کیا کہوں؟ نجات، نجات۔ دیکھیے میں نے طویل گفتگو کو جلدی سے سمیٹ دیا۔ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم شے ہدایت، اسی ہدایت کا رزلٹ ہے آخرت میں سب سے اہم چیز، تمام نعمتوں کا خلاصہ نجات۔ دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ اب کب تک ذکر حسین ہوتا رہے؟ ذرا صحیح سے سوال کو اور میں بدل کے پوچھوں۔ دنیا پوچھتی ہے حسین سے تم کو کیا ملا، حسین سے تم کو کیا ملے گا، امام حسین سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اب ان فائدوں کی چاہے لسٹ بنائیں، کتاب لکھیں، تحریریں لکھیں، یا لفظوں میں ڈھونڈ کر مختصر پوچھنا چاہیں تو چلیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ آپ بتا دیں حسین سے کیا ملے گا؟ رسول اللہ کا مشہور قول ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دنیا میں سب سے اہم کیا ہے؟ ہدایت۔ آخرت میں کیا چاہیے؟ نجات۔ دنیا پوچھتی ہے حسین سے کیا ملا، ہم کہتے ہیں حسین سے دنیا بھی آباد ہو گئی، آخرت بھی آباد ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یعنی امام حسین سے دنیا بھی آخرت بھی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں نجات۔ ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجاہ۔ لوگ کہتے ہیں اتنی باتیں بیان ہو گئی، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اہل بیت کے تذکرے میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں کمی نہیں ہے۔ بیان کرنے والے بیان کر کے تھک جائیں گے۔ یہ علم کا وہ دریا ہے
کہ جتنا ہم غوطہ لگائیں گہرائی میں جائیں، سادے نہ رہیں، اپنی سطح فکر کو بلند کرتے جائیں۔ اس مائدہ آسمانی سے، اس دسترخوان سے جس کو بی بی زینب نے آمادہ کر کے رکھا ہے، یہاں سے بھرپور تبرکات اٹھائیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہاں ایک تو تبرک وہ بانٹا جاتا ہے نیاز کی شکل میں، وہ بھی بہت متبرک تبرک ہے، مٹھائی کی شکل میں، کھانے کی شکل میں نیاز، اور اس کے ساتھ معنوی تبرک ہے۔ حقیقت میں دیکھیں آپ تو یہ جو نام ہے، قاسم کا نام، اکبر کا نام، عباس کا نام، حر کا نام، حبیب کا نام، ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ نام ہے، اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ نام نہیں، یہ سمبل ہے۔ حبیب محبت کی نشانی ہے، قاسم شب عاشور جذبہ ایثار و قربانی کا پیغام دے رہے تھے، سید سجاد صبر و شکر کی علامت ہیں، زینب حوصلہ اور ہمت کی علامت ہیں، حر آزادی کا درس ہیں، علی اکبر شبیہ رسول ہیں، رسول کی تعلیمات کا پیکر ہیں، یہ کردار ہے۔ حقیقت میں دیکھیں تو گویا امام حسین نے گلدستہ سجایا تھا شہادت کا، جس میں کوئی پھول باقی نہیں رہا، جتنے پھول چاہیے تھے سب سجا کر اس گلدستہ شہادت میں میدان کربلا میں پیش کیا۔ تو امام حسین سے کیا ملا؟ ہدایت، نجات، دنیا بھی آخرت بھی۔ اب یہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اگر میں نہ لے سکوں، نہ میں دنیا آباد کروں، نہ آخرت کا نجات کا سامان مہیا کر سکوں، تو یہ اس دسترخوان کی کمی نہیں ہے، یہ میرے ظرف کی کمی ہے۔ میں یہاں سے برکت نہیں لے پا رہا ہوں، مجھے اپنا ظرف آمادہ کر کے آنا ہے۔ چلیں ہدایت کا چراغ رسول اللہ نے فرمایا حسین، بہت مشہور حدیث ہے نا، ہر امام بارگاہ میں، ہر جگہ آدیس میں، جھنڈوں میں، پرچم کی شکل میں، قطوں کی شکل میں یہ حدیث لکھی رہتی ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ چراغ ہدایت، چراغ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کبھی لائٹ انسان دن کی دھوپ میں، سمر میں دن کے 12 بجے سورج کے سامنے چراغ جلائے تو چراغ تو ہے، مگر وہ چراغ ہدایت کا چراغ تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ جل بھی رہا ہے کہ نہیں، آن ہے کہ آف ہے پتہ بھی نہیں چلتا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی ہلکی سی دھیمی سی ظلمت ہے، معمولی سا اندھیرا ہے، تب بھی چراغ نظر تو آئے گا، مگر چراغ کی افادیت اتنی عظیم نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ اندھیرا قیامت کا ہو، جنگل اور بیابان ہو، چاروں طرف خطرے ہی خطرے ہوں، جانور وحشی، درندے، رہزن، لٹیرے، سب کا خطرہ ہو، اور انسان راستہ بھٹک گیا ہو، ایسے میں کوئی چراغ ہدایت ملے کہ جو انسان کو سیدھے منزل تک پہنچا دے، ہر خطرے کا مقابلہ کر کے۔ اگر پوری تاریخ کو سمیٹ کر کے ہم عرض کریں تو اندھیروں کا دور تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن یزید نحس کے پہنچتے پہنچتے اسلام اور انسانیت پر ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ چاروں طرف درندوں کا بھی خطرہ تھا، رہزنوں کا بھی خطرہ تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، راستہ بھی گم ہو رہا تھا۔ یہی فرق ہے۔ یعنی میں ایک تجزیہ عرض کرتا رہتا ہوں اکثر جہاں بھی جاتے ہیں یا یہ مقام آتا ہے، ملاوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو، یہاں شاید یہ سلسلہ ہے نہیں، میں نہیں جانتا، کہ لوگ دودھ بیچنے والے دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیتے کوانٹٹی بڑھانے کے لیے۔ تو خیانت تو ہے، لیکن پھر بھی دودھ میں پانی ملا دیا ہے۔ کبھی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، پانی میں دودھ ملا دیا، یعنی انتہائی بے ایمانی۔ ٹھیک ہے، چلے ذرا سا اور آگے بڑھیں۔ کبھی ایسا ہو کہ دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ نہیں، دودھ میں زہر ملا دیا، اب وہ بچے کو دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے تو دودھ کی خاصیت نہیں رہی، کم سے کم سادہ پانی ہوتا تو اتنا بڑا نقصان بھی نہ ہوتا، اب دودھ کو پوائزن کر دیا گیا، زہر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا ذہن جلدی منتقل ہو سکے، یزید نحس کا زمانہ آتے آتے اسلام کے ساتھ یہی حشر ہوا تھا۔ ایک کھلا فاسق و فاجر، بدنام، بدکار، قرآن کا انکار کرنے والا، وحی کا انکار کرنے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا مسجد رسول پر آئے اور پھر کہے کہ یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام میں زہر ملا کر بنی امیہ کے ذریعے سے دیا جا رہا تھا۔ ایسا اندھیرا دور تھا کہ جس کے لیے
بقول شہید مطہری کے جو تجزیہ کرتے ہیں اندھیرے کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے کہ دیکھو اب انسانیت در بدر بھٹکنے نہ پائے. اگر نبیوں کا پیغام کسی کو دیکھنا ہے تو وہ میری بارگاہ میں آ جائے. میں پورے سلسلے ہدایت کو خاتم سے لے کر آدم تک اور خاتم سے کے بعد علی مرتضیٰ سے لے کر امام حسن مجتبیٰ تک اور آنے والی نسل امامت تک سب کو راہ ہدایت دکھائی دیتا. یہ کربلا کا کارنامہ تھا, کربلا کی قربانی کا اثر تھا, ہدایت کا چراغ. اور کیا ہے امام حسین؟ نجات کی کشتی ہے. نجات کی کشتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسی عنوان پر کل پرسوں کی گفتگو بھی جاری رکھیں گے. اگر آپ عنوان مجھ سے پوچھنا چاہیں تو ہدایت اور نجات. قرآن کی آیت بھی ہم نے پڑھی, ہدایت اور نجات. رسول اللہ نے فرمایا امام حسین نجات کی کشتی ہے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ کشتی ہے. دیکھیے آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں, مگر ذرا سا اس میں لمحہ فکریہ دے کر ذرا سا دعوت فکر ہے. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ کشتی ہے. اگر یہ فرما دیا ہوتا کہ حسین بھی کشتی ہیں تو یہ ہے کہ جو بھی اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ممکن تھا کوئی کہے کہ ہاں بھائی بہت سی کشتیاں دریا میں ہیں, اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, کسی بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ, منزل تک پہنچ جاؤ گے. امام حسین نے کہا نجات کی کشتی. جیسے ہی جب نجات کی کشتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کے ذہن و دماغ میں پورا ایک سین تیار ہوتا ہے. دریا ہے, طوفان ہے, سب ڈوب رہے ہیں, کوئی بچ نہیں رہا ہے. ایسے میں ایک ہی کشتی ہے جو نجات دلا رہی ہے. شاید آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے حسین. لوگ کبھی کبھی نیوٹرل راستہ ڈھونڈتے نہ ٹھیک ہے, ہم امام حسین کو بھی چاہتے ہیں, یزید سے بھی کوئی برائی برات کا اعلان نہیں ہے. حق اور باطل کے بیچ, ظالم اور مظلوم کے بیچ, نور اور ظلمت کے بیچ درمیانی نیوٹرل راستہ نہیں ہے. کبھی کبھی خدا نہ خاصا دو بھائیوں میں پراپرٹی کا جھگڑا ہو, کوئی انبن چل رہی ہے دو دوستوں میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. وہاں بھی اگر جس کے پاس سچائی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن آپ ظالم اور مظلوم کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان, اندھیرے اور نور کے درمیان کہیں گے ہم بیچ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, وہ بیچ کا راستہ نہیں ہے. رسول بتا رہے ہیں کہ اگر حسینیت کے سائے میں نہیں آؤ گے تو کہیں نہ کہیں جا کر یزیدیت کے دامن میں گر جاؤ گے. اگر حق کا ساتھ نہیں, ہر زمانے میں یہ سلسلہ چلتا ہے, اگر حق کا حق والوں کا ساتھ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے اپنے طور پر ہم دیندار بھی ہیں, مگر صاحبان حق کا ساتھ نہیں دینا ہے, ساتھ نہیں دینا ہے یا ظالم سے برات نہیں کرنی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک بیچ کے راستے پہ چل نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں سے کوئی ربط اس ظلم سے ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کشتی نجات. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین نجات کی کشتی ہیں. جیسے نجات کی کشتی کا لفظ استعمال ہوا تو پورا منظر ذہن میں آ گیا, طوفان ہے, دریا ہے, اچھی بات ہے. اور جب میں کشتی نجات دہرا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں فوری طور پر ایک بزرگ نبی کا خیال پیدا ہوا ہوگا, ایک بڑے مرتبہ نبی جن کے پاس بھی کشتی نجات تھی, جنہوں نے نجات دلائی. وہ کون؟ حضرت نوح, جنہوں نے نافرمان امت کو راہ راست پر لانے کی حد درجہ کوشش کر دی. جب راہ راست پر پوری امت نہ آ سکی تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کشتی نجات بنائی, اور جو بھی جناب نوح کے ساتھ آ گیا وہ نجات پا گیا. توجہ کا طالب ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ 40 سال تک حضرت نوح نے کشتی بنانے کا کام کیا. 900 سال تک تو نبوت تھی. عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اچھا اے نوح, پیغمبری کی دکان نہیں چلی تو اب کارپینٹر بن گئے. تانے دینے والے, اذیتیں پہنچانے والے, تانے کبھی تیر سے زیادہ درد دیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جناب نوح کے لیے ہمت اور حوصلے کی بات یہ تھی کہ وہ خدا دیکھ رہا تھا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, خدا نے کہا ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. خدا دیکھ رہا تو تانوں کا اثر نہیں ہو رہا.
بہرحال حضرت نوح نے طویل مدت تک محنت کر کے کشتی بنائی. امام حسین بھی کشتی نجات ہیں. اس کشتی نجات کے بھی لنگر بنائے گئے, اس کشتی نجات کے بھی اعضاء و جوارح پہلے سے تیار ہوئے. ایک وہ کشتی تھی جو دریا میں نظر آئی ڈوبتی ہوئی زمین کے دوران, ایک کشتی تھی جو انسانیت ڈوب رہی تھی تو نظر آئی. یہ لنگر کہاں سے بنے, یا یہ اس کشتی کے پارٹس کب کب بنے؟ آپ نے سنا ہے امیر المومنین نے کہا اے عقیل ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جہاں سے بہادر بیٹا پیدا ہو. یہ کشتی نجات کے پارٹس تیار کیے جا رہے تھے. امام حسین نے خط لکھ کر حبیب کو بلایا, حبیب کیا میرے نصرت کے لیے نہیں آؤ گے؟ یہ کشتی نجات کے اجزاء و جوارح تھے جو امام حسین نے تیار کیا. لیکن ایک نتیجہ اپنے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, اگر کسی کو قابل قبول نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اعتراض کی بات نہیں ہے. کوئی نہ مانے تو نہ مانے, نتیجہ تاریخی حقیقت کے طور پر کامن سینس میں حضرت نوح سے بھی نجات منسوب, امام حسین سے بھی نجات منسوب. حضرت نوح بھی نجات والے, امام حسین بھی نجات والے. خدا نے حضرت نوح میں بھی نجات رکھی, امام حسین میں بھی نجات رکھی, مگر نتیجے کا فرق ہے. پوری توجہ, نتیجے کا فرق کیا ہے؟ حضرت نوح نے اپنی جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچائی, نافرمان امت کو غرق آب کیا. پھر جملہ دہراؤں گا, نوح سے بھی نجات منسوب, امام حسین سے بھی نجات منسوب. حضرت نوح بھی نجات والے, امام حسین بھی نجات والے, مگر نتیجے کا فرق یہ ہے کہ حضرت نوح وہ جنہوں نے اپنی پوری نافرمان امت کو غرق کر کے اپنی اور اپنی ساتھیوں کی جان بچا لی. حسین ایسی نجات والے جنہوں نے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا کر خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے شہادت میں غوطہ لگایا. نوح اپنی ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان بچا کر نافرمان امت کو غرق کرنے والے, امام حسین وہ جنہوں نے خود اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ دریائے شہادت میں غوطہ لگا کر ڈوبتی انسانیت کو بچا لیا. تو کہنے دیجئے حضرت نوح نجات لینے والے, امام حسین نجات دینے والے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. کبھی غلط فہمی نہ ہونے پائے یہ کسی بزرگ نبی کی ساحت میں جسارت ہو رہی نہیں. اصل میں کمالات انبیاء کی تکمیل کا نام ہے خاتم الانبیاء, اور حسین ہے خاتم الانبیاء کے وارث. یہاں تضاد نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی قربانی مکمل ہوئی کربلا میں, تو مجھے کہنے دیجئے درجہ نجات نوح کی تکمیل کا نام ہے حسین. یہ اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین کی قربانی کی عظمت بیان کر رہے ہیں, آپ کے نجات ہونے کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو حضرت نوح کی ساحت میں معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں. نہیں, اس نجات کی کیفیت کو مکمل کیا امام حسین نے. لہٰذا ابھی ہم زیارت میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سلام ہو آدم کے وارث سلام, سلام ہو نوح کے وارث سلام. کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے؟ بس مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹ لینا چاہیے, ظاہر ہے کہ وقت تو مکمل ہونے کا سوال پوچھا جاتا ہے. امام حسین نے کیا کیا؟ قربانی پیش کی. کیوں قربانی دی؟ آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ ہے. کیوں قربانی دی امام حسین نے؟ ظالم کی بیعت کا انکار کیا تھا. اب سوال, ظالم کی بیعت کا انکار کیوں کیا؟ کیوں یزید کی بیعت کا انکار کیا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل سادے انداز میں عرض کروں اور بوجھ نہ بنے یہ الفاظ. ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر, ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر, خدا نہ خواستہ معاذ اللہ خاکم بدہن امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ یا اس کے دوسرا رخ, عالم اسلام کی زیادہ تر آبادی نے, بڑی میجورٹی نے یزید کے ہاتھوں میں بیعت کر دی تھی. یزید ایک حسین بیعت نہ کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی توجہ, امام حسین بیعت خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ یزید ایک حسین بیعت نہ کرتے تو تیرا کیا بگڑتا؟ میجورٹی نے, آج کی سو کال جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں کہتے ہیں 51% بھی پوری نہیں ہوتی, مگر جیت گئے. ٹھیک ہے, اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی یزید کے ہاتھوں پر. پہلے ہی سے یزید کے باپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا.
تو ایک امام حسین بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑ جاتا؟ اور اگر امام حسین معاذ اللہ بیعت کرتے ظالم کی تو کیا قیامت آ جاتی؟ اسی کا جواب زیارت وارثہ نے دیا. لوگ کہتے ہیں جانتے ہوئے کیوں گئے؟ جان بچا لینا چاہیے تھا. پہچانتے ہوئے کیوں گئے خطرے میں؟ بھائی جب جان کو خطرہ ہو تو تقیہ کیا جاتا ہے، جب دین کو خطرہ ہے تو جان قربان کر دی جاتی ہے. جب اسلام اور انسانیت کو خطرہ ہو تو وہاں ہر خطرے کو اپنے اوپر لے لیا جاتا ہے اور توحید کو بچایا جاتا ہے. یہ پیغام اسلام یہ امام حسین نے دیا. تو امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ اور اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑ جاتا؟ یزید خود جانتا ہے، مانتا ہے، اس نے بتایا بھی ہے. پورے عالم اسلام کا بیعت کر لینا اور ہے، ایک حسین کا بیعت نہ کرنا اور ہے. امام حسین کی حیثیت الگ ہے، پورے عالم اسلام کا سٹیٹس الگ ہے، ایک حسین کی شخصیت الگ ہے. بیعت امام حسین جو سوال بیعت ہوا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے. کون حسین؟ امام حسن کا جانشین حسین. کون امام حسن؟ امیر المومنین کے جانشین امام حسن. کون امیر المومنین؟ رسول اللہ کے جانشین امیر المومنین. رسول اللہ کون؟ کا سید الانبیاء، سردار انبیاء، خاتم الانبیاء. انہی کی نبوت اور انہی کی رسالت تو حقیقت میں رسالت و نبوت ہے. ان کے علاوہ باقی نبوتیں تو ان کی نبوت کا صدقہ ہیں. تو یہ سوال بیعت حسین سے ہو رہا ہے. کون حسین؟ وارث انبیاء حسین، وارث نبوت حسین، وارث امامت حسین، معدن وحی کا مرکز حسین. گویا جب حسین سے سوال بیعت ہوا تو نبیوں کی روحیں تڑپ گئی. آدم نے بڑھ کے آواز دی حسین ہماری محنتوں کی لاش رکھ لینا. ابراہیم نے بڑھ کر آواز دی حسین میری محنت کو بچا لینا. حضرت نوح، عیسیٰ، موسیٰ کی روحیں آگے بڑھی اے حسین، اے رسول کے نواسے ہماری محنتوں کی لاش رکھ لینا. رسول اللہ کی روح بڑی حسین تو شہید ہوگا، تیری اولاد شہید ہوگی، مصیبت دردناک ہے لیکن میری محنتوں کی لاش رکھ لینا، قرآن بچا لینا، دین بچا لینا. اب امام حسین نے کہا یہ ممکن نہیں، مثلی لا یبایع مصرہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے یہ ممکن نہیں ہے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلوارو آؤ حسین کو لے لو. امام حسین نے جوان بیٹا دیا، بھائی کے بازو دیے، بچپن کا ساتھی حبیب قربان کیا، مہمان ہر کی قربانی پیش کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ کم سن بچے کی قربانی پیش کر دی. اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی قربانی پیش کر کے دین کو بچا لیا. تو ارواح انبیاء بڑھ کر آواز دینے لگی اے حسین میرا سلام قبول کرو. آدم کی روح آئی، اے حسین میرا سلام. جناب ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ کی روحیں آئی، مبارکباد دینے لگی. رسول اللہ کی روح شاد ہوئی، اے میرے لال حسین تو نے میرا دین بچا لیا. اب چنانچہ قیامت تک آنے والے صالح لوگوں کو، نیک لوگوں کو حکم دیا گیا، دستور دیا گیا تو حسین کی زیارت پڑھو تو اس طرح سے زیارت پڑھو. اے آدم کے وارث سلام، اے نوح کے وارث سلام، اے ابراہیم کے وارث سلام، اے عیسیٰ موسیٰ. اچھا اس پر غور کریں، یہ تو آپ کی سنی بات، مگر میں جہاں پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں صرف آدم کے وارث نہیں، آدم کے مقام صفوت کے وارث، نوح کے مقام نبوت کے وارث، ابراہیم کے مقام خلت کے وارث، موسیٰ کے مقام تکلم کے وارث، عیسیٰ کے مقام روحانیت کے وارث اور آخری رسول کے مقام محبت کے وارث حسین تجھ کو ہمارا سلام. تو حسین نے انکار بیعت کر کے انبیاء کی تعلیمات کی حفاظت کی، قیامت تک کے لیے توحید کی روح کو بچا لیا. اب اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہے تو حسین کی شہادت کے آئینے میں، کربلا کے آئینے میں دیکھے. یہ سچا اسلام ہے، دنیا کو قیامت تک ملتا رہے گا. اب چاہے جتنی بھی مشکلات لوگوں کو آئیں گی، جتنے بھی سازشیں ہوں گی، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کربلا کے بعد، کربلا سے حقیقی اسلام پہنچائے جانے کا اور پہچانے جانے کا راستہ امام حسین نے معین کیا. البتہ امام حسین کی قربانی بھی اگر ادھوری رہتی اگر امام حسین کی قربانی کے بعد جناب زینب ام کلثوم اور سید سجاد کی خدمات اور قربانیاں نہ ہوتی. اللہ اکبر. جیسے تاریخ اسلام میں امام حسین کی شہادت کی اہمیت و عظمت ہے، اسی طریقے سے تاریخ کربلا میں سید سجاد اور بی بی زینب کی قربانیاں اور ان کے خطبات اور ان کے ظاہری طور پر مصائب کو اٹھانا لیکن ضمیروں کو جھنجھوڑنا، ان خدمات کا بھی بہت بڑا دخل ہے. یہی وجہ ہے جہاں کربلا والوں کو یاد کیا جاتا ہے ان کے اہل حرم کو یاد کیا جاتا ہے. عزادارو یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں شام غریباں کے بعد مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہیں. اصل میں مصیبتوں کا دور تو
شام غریبہ کے بعد بڑھتا گیا ہے۔ تاریخ کربلا میں ہے کہ امام حسین کی آخری لمحات تھے، ظالم یہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ ابھی جان کی رمق باقی ہے کہ نہیں، کسی میں جرأت نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ اتنے میں شمر ملون نے اعلان کیا، میں ابھی پہچان بتا دیتا ہوں، حسین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بلند آواز میں منادی کرنے لگا، جاؤ خیموں پر حملے کر دو، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لو۔ یہ سننا تھا، ایک کمزور سی آواز آئی، گھٹنیوں بل چلتے ہوئے مظلوم نے آخری لمحات میں آواز دی، خبردار خیموں کے قریب نہ جانا، جب تک حسین زندہ ہے۔ میں عرض کروں گا، مولا مظلوم کربلا یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے سنا بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں، آپ سے سنا نہ گیا۔ مولا ذرا سید سجاد کے بازو تھام لیجئے۔ شام غریباں کے بعد 11 محرم سے کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک کس طرح سے سید سجاد نے ایک ایک مرحلے کو طے کیا۔ کربلا کے میدان میں جان کا نذرانہ پیش کر دینا، قربان ہو جانا آسان تھا، شہید ہو جانا آسان تھا، زندہ رہ کر ایک ایک مرحلہ اور مصیبت کا ایک ایک درد یہ دیکھنا کتنا مشکل تھا۔ عزادارو، جن بیبیوں کے سروں کو کبھی ننگے سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ کوفہ جس کوفے میں علی کی بیٹی مفسرہ قرآن، معلمہ قرآن کے طور پر خدمت انجام دے چکی ہوں، وہ کوفہ جہاں پر امیر المومنین کا دارالحکومت رہا ہو اور خلیفہ وقت کی بیٹی کے طور پر بھی پہچانی جاتی ہوں، رسول کی نواسی کے طور پر پہچانی جاتی ہوں، اتنی عظیم شخصیت جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، میدان مباہلہ میں آتے وقت جناب سیدہ کے نشان قدم کا پردہ امیر المومنین کے ذریعے سے ہوا تھا، وہ بی بی جب بازاروں میں لائی جائے، درباروں میں لائی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے صبر زینب کا۔ جناب زینب کی مصیبت کا جو حال بیان کیا جاتا ہے، جب اپنے بھائی مظلوم کربلا سے رخصت آخر کا وقت آیا تو بی بی کو کئی بار غش آیا، کئی بار بیدار ہوئی، بھیا حسین بچپنے سے میں تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ، رسول اللہ کا سایہ سر سے اٹھا، تو میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ، ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، تم میرے ساتھ میں تیرے ساتھ، بابا کے سر پر ضربت لگی، بابا کو تم سہارا دے کر لائے بھائی حسن کے ساتھ، میں نے زخم پر پٹی باندھی، جنازہ تم صحن خانہ کے باہر لے گئے، میں نے صحن خانہ تک آ کر رخصت کیا تھا، بھائی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے گرے تشت میں، تم سرانے کھڑے رہے، میں پائنتی کھڑی دیکھتی رہی، بھیا حسین میں زبان حال عرض کر رہا ہوں، یعنی منظر تاریخ کا، بھیا تم میرے بھائی حسن کا جنازہ لے کر گئے تھے، تابوت پر تیروں کی بارش ہوئی، جنازہ تم لائے، تیر میں نے نکالے، بھیا تو نے مدینہ چھوڑا، زینب تمہارے ساتھ چلی، تم ماں کی قبر سے چلے، زینب بھی تمہارے ساتھ چلی، تم مکے کو آئے، زینب بھی تمہارے ساتھ، مکے سے تم نے راہ کا رخ کیا، بھیا یہ زینب تمہارے ساتھ، کربلا میں خیمے لگے، تم زینب کے ساتھ، زینب تمہارے ساتھ، پانی کی بندش ہوئی، تم بھی پیاسے میں بھی پیاسی، تم نے حبیب کو خط لکھ کر بلایا، زینب نے خیمے کے اندر سے سلام بھیجا، بھیا حسین یہ زینب تم سے کیسے رخصت ہونے کو برداشت کرے، یہ زینب تمہاری جدائی کو کیسے تحمل کرے، بھیا ایک ایک شہید جاتا تو تم رخصت کر کے اس کو جنت کی بشارت دے کر جاتے، جنازے کے استقبال کے لیے میں آگے بڑھتی، قاسم کا پامال بدن تم لائے، میں نے ٹکڑوں کو جوڑ کر ام فروا کو سہارا دیا، تم علی اکبر کو لے کر آئے، میں نے ام لیلا کو سہارا دیا، بھیا میں نے اپنے اون محمد کو قربان کر دیا، مڑ کر دیکھا بھی نہیں ان کے جنازوں کو تاکہ تم میں اور مجھ میں کوئی جدائی نہ پڑے، اب یہ زینب تم سے کیسے جدا ہو۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پر مظلوم کربلا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، بہن زینب بہت ہو چکا، اب صبر کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بی بی جو بھائی کی فرقت کے تصور میں بے ہوش ہو جائے، اب وہ بعد حسین عباس بھی ہے، زینب بھی ہے، حسین بھی ہے، بچی یتیم بچی کو دلاسا بھی دیتی ہے، بیویوں کی نگہبانی بھی کرتی ہے، امام وقت کی محافظت بھی کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ رے جرأت زینب، یہ تاریخ کے لیے انسانیت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کوفے کے اندر قافلے کو وارد کرایا گیا، ظاہر ہے ایام ازاں میں یہ وہ تاریخیں ہیں جس میں اہل حرم کو ظاہری اعتبار سے کوفے کے اندر لایا گیا اور گزارا گیا، دروازہ کوفہ پر قافلے کو ٹھہرا دیا گیا،
پورا شہر سجایا گیا، تماشائیوں کو جمع کیا گیا، چاروں طرف سے تماشائی بلائے گئے، شہر کی چراغانی ہوئی۔ پوری تیاری ہونے کے بعد اہل حرم کے اسیروں کے قافلے کو کوفے کے اندر وارد کرایا گیا۔ بس آخری جملے اور مجلس تمام۔ جیسے ہی کوفے کے تماشائیوں میں اسیران اہل حرم کو لایا گیا ہے، شاید ملائے عام میں آنے کا علی کی بیٹی کا یہ پہلا تجربہ تھا، یہ پہلی منزل تھی جہاں پر تماشائیوں کے مجمع میں بیویاں لائی گئی ہیں، بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا ہے، یہاں تک ایک مرتبہ ایک آواز کانوں میں گونجتی ہے، اپنوں نے، غیروں نے، سپاہیوں نے، تماشائیوں نے مل کر بلند آواز میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ بی بی نے ایک مرتبہ نگاہیں اٹھا کر کنارے سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے جو 14ویں کے چاند کے مانند نظر آ رہا ہے، اور چاروں طرف سرہائے شہداء ستاروں کے مانند نظر آ رہے ہیں، 14ویں کے چاند کے مانند۔ اپنے بھائی کا سر دیکھا، شاید بھائی سے جدائی کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی سر حسین سے۔ بی بی نے اپنی پیشانی محمل پہ ماری، اے میرے ماں جائے حسین، تمہارے بعد بار مصیبت اٹھایا نہیں جاتا، اے بھائی حسین ذرا سکینہ کے تماچے دیکھو، اے بھیا حسین یہ سید سجاد کا عالم دیکھو۔ بیان کرتے ہوئے روایت میں کہ ایک مرتبہ بہن نے سر حسین سے خطاب کیا، بھیا حسین میرے نانا کو میرا سلام سنا دینا، ماں سیدہ کو میرا سلام سنانا، بابا بھائی حسن مشتبہ کو میرا سلام سنانا۔ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ بی بی ایک جملہ فرماتی ہے، بھیا میرے بابا علی مرتضیٰ کو میرا سلام سنا کر کہہ دینا، بابا جس 6 سالہ زینب کو رات کی تاریخی میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلنے نہیں دیا تھا، اب وہی زینب ہے، ننگے سر بازاروں سے گزاری جا رہی ہے، درباروں میں لے جائی جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص سے نیت کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران امام حسین ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ماتمی دستوں کے جلوسوں کی، عزاداروں کی، زیارت گاہوں کی، زیارت پہ جانے والوں کی سب کی حفاظت و نصرت فرما، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر ظالم کو کفر کردار تک پہنچا، علماء کرام مراجع اعظام رہبر انقلاب سب کی حفاظت و نصرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔